وہ صدر پاکستان ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں تھا، وہ لغاری قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں تھا، وہ بطور انسان بہت بڑا انسان تھا۔ وہ ویسے بھی قد آور تھا لیکن اس کی انسانیت کا قد اس سے بھی زیادہ تھا۔ میں ان سے ملا ہوں، کئی دفعہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے خوش آمد کر کے کیا لینا، مجھے خوش آمد کر کے کیا چاہیے، لیکن میں ان کی تعریف نہ کروں تو یہ بھی بخل ہوگا، حق تلفی ہوگی۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ صرف جمال خان اور اویس خان کا نقصان نہیں ہوا، صرف لغاری قبیلے کا نقصان نہیں ہوا، ایک صاف ستھرا سیاستدان مرا ہے، ایک دیانتدار آدمی مرا ہے، ایک 5 وقت کا نمازی تہجد گزار مرا ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنے والا سیاستدان۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں خر صاحب، یہ بیٹھے ہوئے سارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، ظلم و ستم کے بغیر ووٹ نہیں ملتے۔ فاروق خان کیسے عزت پاتا رہا، ظلم کے بغیر، ستم کے بغیر، جھوٹ کے بغیر، اور دیانتداری کے ساتھ اس نے کیسے 50 سال سیاست کر کے دکھائی۔ اللہ اس کی خبر کو ٹھنڈا کرے، اس کی صدارت اس کے کام نہ آئے گی، اس کا سردار ہونا اس کے کام نہ آئے گا، لیکن وہ اس کی نیکی، اس کی سچائی، اس کا تقویٰ، اس کی تواضع، اتنا سردار ہو کر بھی وہ متواضع تھا، وہ عاجز تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کے سامنے رونے والے تھا۔ میری روزہ رسول پر بھی ان سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی اس کے آنسو سیل رواں کی طرح تھے، اور ایسے کھڑا تھا جیسے کم کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں وہ دربار ایسا ہی ہے، وہاں سردار بھی کمی ہوتے ہیں، کمی تو پہلے ہی کمی ہے، وہاں سردار بھی کمی ہوتے ہیں۔ اگر جو پورا پروٹوکول تھا اور ساری جگہ ان کے لیے خالی تھی، لیکن وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی کمی نوکر کھڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی زر خرید غلام کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی مسجد نبوی میں موجود تھا۔ مجھے سردار فاروق کی خوشامد کر کے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کی تعریف نہ کرنا بھی بخل ہوگا۔ ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں، ان کے بیٹوں پر بہت بھاری بوجھ آیا ہے کہ باپ کی وراثت صرف سرداری نہیں ہے، صرف سیاست نہیں ہے، باپ کی وراثت وہ سچائی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ نیکی ہے، وہ ظلم و ستم سے ہاتھوں کو پاک رکھنا ہے، وہ بڑوں کا ادب ہے، احترام ہے، تواضع ہے، سخاوت ہے۔ یہ صفات کہاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائیوں؟ کسی نیک آدمی کا مرنا ساری قوم کا دکھ درد ہوتا ہے، کسی برے آدمی کے مرنے سے زمین بھی خوش ہوتی ہے، آسمان بھی خوش ہوتا ہے، شکر ہے جان چھوٹ گئی، لیکن جب نیک آدمی مرتا ہے تو دھرتی بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر جایا کرتی تھی اور اس کا رزق نیچے آیا کرتا تھا، اور دھرتی کے وہ حصے روتے ہیں جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا، بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، وہ حصے روتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ تو فاروق خان کی موت پر میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میں تو تبلیغ میں آتا جاتا ہوں۔ تبلیغ کا مقصد تو ہے کہ پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں، کاف لیگ والے بھی جنت میں جائیں، نون لیگ والے بھی جنت میں جائیں، اور جماعت اسلامی والے بھی، جمعیت والے بھی، امت کا کوئی فرق دوزخ میں جانے نہ پائے۔ ہر فرقے والا، ہر مسلک والا اور ہر طبقے والا، ہر راستے پہ چلنے والا اللہ کو بن جائے، اللہ کا رسول کا بن کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن ایسے بندے کی تعریف نہ کرنا بھی یہ بہت بڑا بخل اور بہت بڑی بددیانتی تھی۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے دنیا کی آخری سطح دیکھی، صدر ہونا آخری چیز، اس کے بعد کیا ہے، لیکن اس نے اس کے اخلاق کو نہ بگاڑا، اس کے کردار کو نہ بگاڑا، اس کی سچائی پہ حرف نہ آیا، اس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے۔ جماعت